سنا ہے کہ مولانا مودودی نے بھی تفہیم القرآن لکھتے وقت ان مقامات کی سیر کی ہے کہ جن جن مقامات پر کا ذکر قرآن میں ہے. اس لیے تفہیم القرآن میں جغرافیہ کی طرح نقشے لگے ہوئے جگہ جگہ. لیکن سب سے اعلیٰ اور عمدہ کتاب اس موضوع پر سید سلیمان ندوی کی ہے. اس کا نام ہے ارض القرآن. ارض القرآن یہ 2 جلدوں میں ہے. امام الازہر مولانا انور شاہ کے حالات میں سید سلیمان لکھتے ہیں کہ میری کتاب ارض القرآن ان کو پہنچ چکی تھی اور شاہ صاحب نے اس پر رضامندی ظاہر کی تھی. ارض القرآن اس دور اور زمانے میں طلبہ کو یہ ایک کتاب کافی ہے سید سلیمان کی، قرآن مجید کے مواطن اور بلدان سمجھنے کے لیے. اللہ اکبر. قرآن کریم پر شروع میں اعراب نہیں تھے کیونکہ اہل زبان پڑھتے تھے، ان کو اعراب کی کیا ضرورت ہے. مشہور زمانہ ظالم حکمران حجاج بن یوسف مدیر حاضر الامہ پیرانی پیر حضرت شیخ عبد القادر کہتے ہیں قیامت کے دن ساری امتوں کے مظالم ایک طرف اور ہمارے ظالم کے ظلم دوسری طرف، یہ باری ہوگی. یہ جب پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا حجاج بن یوسف ثقفی. کسی ظالم طبیب نے مشورہ دیا کہ انسانی خون گٹھی میں دے. انسان کا خون نکال کر گٹھی میں ڈال دیا گیا. وہ پینے کے بعد جب یہ بادشاہ بنا تو بس دیوانہ ہوتا تھا جب تک لاشیں نہ دیکھتا. وزیروں کو کہا کہ آج کوئی نہیں مرا. اس نے کہا کوئی نہیں مرا. تو جلاد کو کہا اسی وزیر کو مار ڈالو. دربار کے وزیر رو پڑ دو حلال نہ سے ظالم. لیکن عالم کفر سے جنگ میں بھی اتنا بہادر و تکڑا تھا. راجہ دائر کو جو خط لکھا تھا اس میں یہ لکھا ہے نا کہ اپنے قزاقوں کو پکڑو سزا دے دو ورنہ میں ایسا لشکر بھیج دوں گا کہ ان کی تلواروں کی چمک سے تیرے محلات چمک اٹھیں گے. ایسا لشکر عربوں کا بھیج دوں. اور پھر محمد بن قاسم کو یہاں بھیجا. انشاءاللہ اپنے مقام پر تذکرہ آئے گا. یہ حجاج بن یوسف بہت زیادہ بڑا ادیب اور لغوی تھا. لغت اور شعر سے بہت تعلق تھا. ایک شاعر نے ایک لفظ کہا، اس نے کہا اس کا استعمال لاؤ اس معنی میں. وہ بھاگا. 5-6 سال بعد اس کو وہ لفظ اس معنی میں مل گیا. جب واپس آئے تو حجاج بن یوسف مر گیا تھا. اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ لفظ ملنے کی خوشی ہے یا تیری موت کی خوشی ہے. بظاہر دونوں خوشیاں ہیں. اس حجاج بن یوسف نے عجمیوں کی شکایت پر قرآن مجید پر اعراب لگائے ہیں اور بہت عجیب و غریب طریقے سے لگائے. حفاظ قطار میں کھڑے ہوتے تھے اور وہ آیات پڑھتے تھے اور کاتمان بیٹھے رہتے تھے اور اس سے کے آواز سے اعراب بناتے تھے. آسان کام تو نہیں تھے، پہلے تو اعراب تھے نہیں گئے، تاکہ عجمی لوگوں کو پڑھنے میں سہولت ہو جائے. اللہ تعالیٰ کسی ظالم سے بھی کبھی نیکی لے لیتا ہے.
بخاری شریف میں ہے ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کبھی اللہ تعالیٰ دین کا کام کسی فاجر فاسق سے بھی لے لیتا ہے۔ اس اعراب پر تو سیبوے، بابوے، نفتوے، خلیل، یحییٰ بن عامر، کسائی، رضی، اوسام سب نے کام کیا ہے، لیکن ایک عالم گزرے ہیں عبقری کہلاتے ہیں، عبقری، بعض اس کو اکبری کہتے ہیں، کاف بے رہی ہے، اکبری۔ ابو الحجاب عبقری یا اکبری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور عربیت میں ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ بعض علماء دین فرماتے ہیں کہ فرا جو ہے ابو الحسن فرا، وہ ان سے بھی زیادہ ناقد ہے، اور ان کی کتاب مجاز القرآن موجود ہے۔ فرا کے متعلق تو علماء کہتے ہیں لولا الفرا لبطلت العربیہ، فرا نہ ہوتے تو عربیت ختم ہو چکی ہوتی۔ بادشاہ نے دربار میں طلب کیا، نہیں گئے، خشک روٹی یا ران پہ رکھی ہوئی تھی، پانی کے ساتھ کھا رہے تھے، کہا فرا خشک روٹی کھانے کا عادی ہے، بادشاہوں کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب بادشاہ تنگ آیا تو دربار کے علماء کو کہا کہ چلو تم پڑھنے جائے گا، تو فرا کے پاس بادشاہ کے علماء دربار چھوڑ کر روزانہ 2-3 گھنٹے کے لیے آتے۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے اچھی اور عمدہ تفسیر نحو کے علماء نے لکھی ہے، علماء نحات نے، کیونکہ وہ اس کے غوامض خوب جانتے ہیں۔ اور ابو العباس مبرد اور ابو اسحاق زجاج دونوں کے متعلق مشہور ہے کہ دونوں نے قرآن کی تفاسیر لکھی ہے۔ ابو العباس مبرد کی کتاب ہے الکامل فی الادب، 4 جلدوں میں۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام محمد عربی کا منتہا ہے، سند ہے عربی میں۔ ابو العباس مبرد کی کتاب الکامل جو علم ادب کے اساس ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔